آج کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دلائل بیان کیے ہیں اپنی قدرت کے کہ انسان ان دلائل کا توڑ نہیں پیش کر سکتا اور نہ انسان کے بس کی بات ہے۔ اس سے پیچھے جو گزرا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے عجائبات کو بھی بیان کیا تھا، قرآن مجید کی حفاظت کا بھی تذکرہ فرمایا تھا اور زمین کا بھی تذکرہ تھا۔ زمین میں پہاڑوں کا تذکرہ بھی آیا، اور آج کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اگر انسان سوچنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے اقرار، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آیات کا ترجمہ سماعت فرمانے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہواؤں کو بھیجا جو ہوائیں بوجھل ہیں، بھری بھری ہیں، اور پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور وہ ہم نے تمہیں پلایا اور تم تو اس پانی کو ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے۔ پانی کا نظام، دنیا جتنے بھی زور لگا لے، پوری دنیا میں رہنے والی آبادی کو پانی پہنچانا صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کام ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا گیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے دنیا میں، کسی جاندار کی نہیں، سوائے چند کیڑے مکوڑوں کے جن کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پانی پھر بھی وہ حاصل کرتے ہیں، براہ راست پانی نہیں پیتے تو زمین سے انہیں پانی ملتا رہتا ہے، نمی زمین کی وہ لیتے ہیں۔ زمین کا بیشتر حصہ سمندر ہے، اور سمندر کا پانی اتنا کھارا ہے کہ وہ انسان اور جانور استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا کہ اسی سمندر کے کھارے پانی سے بخارات اٹھتے ہیں، بھاپ اٹھتی ہے، بادلوں کی شکل اختیار کرتی ہے، اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں یہ پانی پہنچاتے ہیں۔ مسلسل بارش بھی نہیں ہوتی، سال کے کچھ ایام جن میں بارش بھی ہوتی ہے، برف باری بھی ہوتی ہے، اور اللہ نے زمین کے شمال میں بالکل آخری کونے پر اللہ نے ایک ٹھنڈے علاقے برفانی رکھے ہیں جہاں برف جمی رہتی ہے اور وہ برف پگھلتی ہے، اور زمین میں اللہ نے نسیں اور رگیں رکھی ہیں۔ وہ رگیں زمین کے اوپر بھی اور زمین کے اندر بھی پانی کو لے کر چلتی ہیں۔ نہری نظام جہاں نہیں ہے وہاں زمین کے اندر پانی موجود۔ بلوچستان کے علاقوں میں جائیں آپ تو پہاڑوں کے جڑوں میں، بڑے بڑے پہاڑوں کے نیچے جہاں وادی شروع ہوتی، پہاڑ کے ساتھ ہی لوگوں نے ٹیوب ویل لگائے ہوئے۔ میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ پانی صرف پہاڑوں کے ساتھ ہے یا کہیں اور ہے؟ کہنے لگے نہیں، صرف پہاڑوں کے ساتھ، جہاں پہاڑ ہیں پہاڑوں کی جڑوں میں ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں سولر سسٹم پہ، اور علاقے آباد ہیں، کھیتی، سبزیاں اور بیج، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ لوگ اگا رہے ہیں۔ انسان کے وجود میں جو رگیں ہیں نا، ان رگوں میں خون چلتا ہے، اور ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ اس خون میں کتنا فیصد پانی ہے؟ اس خون میں بھی پانی ہے۔ اگر اس خون میں پانی نہ ہونا، سفیدی جس کو سفید خون بولتے ہیں یہ لوگ، وہ سفید پانی ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو بھی انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے زمین کے اندر یہ نظام رکھا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ساتھ سارا پانی دے دیتا نا تو تم اس کو ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے۔ بڑے بڑے ڈیم بنا لو لیکن پانی کی قلت ہو جائے گی، تو اس لیے ہم نے نظام کیا بنایا کہ مستقل چلتا رہتا ہے، سارا سال یہ نظام چلتا ہے پانی کا۔ اور ہوائیں، بوجھل ہوائیں، مادہ انسانی یا جانور
جب اس کے اندر بچے کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا تو بوجھل ہو جاتا ہے، انسان بھی بوجھل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، جانور بھی بھاری ہو جاتا ہے، اس طرح ہوائیں بھی بوجھل، اللہ فرماتے ہیں کہ بوجھل ہوائیں ہم نے بھیجی، یعنی وہ ہوائیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر پانی ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ تجربہ کریں، ایک گیلا کپڑا ہوا میں سکھا دیں، کچھ پانی تو چلیں زمین پر گرے گا، لیکن کچھ پانی زمین پر نہیں گرے گا، لیکن کپڑا سوکھ جائے گا۔ وہ پانی کہاں گیا؟ وہ پانی ہوائیں لے جاتی ہیں، وہ پانی ہواؤں میں چلا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان ہواؤں میں پانی رکھتے ہیں اور وہ پھر بادلوں کی شکل اختیار کر کے جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے وہاں برستے ہیں۔ ندیاں، نالے، ان کی شکل میں وہ برسات کا پانی چلتا ہے۔ اگر بارشیں بند ہو جائیں تو پانی کا نظام سارا معطل ہو جائے، اور یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی علاقے میں بارش ہو، اللہ تعالیٰ نے بارش کا نظام بھی دنیا میں چلتا ہوا رکھا ہے۔ کسی ملک میں اس سال زیادہ بارشیں ہوں گی، کسی ملک میں اگلے سال زیادہ بارشیں ہوں گی، کسی ملک میں اس سے اگلے سال زیادہ بارشیں ہوں گی، اسی طرح نظام چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی آسمان سے اتارا اور وہ تمہیں پلایا۔ یہاں آسمان سے مراد خود آسمان نہیں ہے بلکہ بلندیاں مراد ہیں۔ اچھا، یہ بھی عجیب نظام ہے کہ یہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں، ہماری مرضی سے ہم بادلوں کو لے آئیں اور بادلوں کو آ کر برسائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ قوم سمود جو کسی پیغمبر کی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر خشک سالی کا عذاب بھیجا تھا، بالکل بارشیں بند۔ تو وقت کے پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بارشیں مانگ کے دو، بارشیں آنی چاہیے ہمارے اوپر، کافی عرصے سے خشک سالی چل رہی ہے، جانور بھی کھانے پینے کو ترس رہے ہیں۔ تو وقت کے نبی نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو منا لو، اللہ تعالیٰ کی بات مان لو، میں جس طرح کہہ رہا ہوں اس طریقے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں، ہم براہ راست اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور قوم سمود کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں جا کر کعبۃ اللہ میں انہوں نے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو 3 قسم کے بادل پیش کیے گئے، سفید بادل تھے، کالے بادل تھے اور پیلے بادل تھے، کہ ان میں سے کون سا بادل تمہیں چاہیے لے جاؤ اپنے ساتھ۔ تو انہوں نے کالے بادل کو پسند کیا، انہوں نے کہا کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ والا بادل ہمیں چاہیے۔ تو وہ بادل ان کے ساتھ روانہ ہوا، وہ اپنے بستی کی طرف چلے تو بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب بستی کے قریب پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ بادل بھی آ رہے ہیں اور ہمارے بندے بھی آ رہے ہیں، نیچے ہمارے بندے آ رہے ہیں اور اوپر ان کے ساتھ بادل آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کے لیے اس بادل میں بارش نہیں بلکہ عذاب رکھا تھا۔ لوگ مستیاں کرنے لگے، خوشیاں منانے لگے کہ ہمارے لیے بارش آ گئی، لیکن اللہ نے فرمایا ریح فیہا عذاب علیم، انہی بادلوں میں سخت عذاب تھا، سخت تیز ہوائیں تھیں، اور ان ہواؤں نے قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ عذاب آیا کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی۔ اچھا، اسی طرح اللہ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بھی بتائی کہ ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی تمہارے بعد ہم ہی ہیں۔ زندگی اور موت آج تک کسی انسان کے بس میں نہیں آئی، کوئی انسان مزید زندہ رہنا چاہے نہیں رہ سکتا، کسی انسان کو موت آ جانے کے بعد زندہ کیا جائے نہیں ہو سکتا۔ اتنی دنیا نے ترقی کی، ہزاروں سال دنیا کو آباد ہوئے ہو رہے ہیں، لیکن انسان یہاں آ کر مجبور ہو جاتا ہے، میرا بس نہیں چلتا۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کی موت آ جاتی ہے، اور اولاد کے سامنے باپ کو موت آ جاتی، بھائی کے سامنے بہن کی موت آ جاتی، مرد کے سامنے بیوی کی موت آ جاتی ہے، بیوی کے سامنے مرد کی موت آ جاتی، سارے بے بس ہیں، کوئی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، کسی کے اختیار میں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زندگی اور موت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم ہی اس دنیا کے مالک ہیں، کوئی مالک نہیں ہے اس کا، تم سب چلے جانے والے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا
کہ ہمیں جو آگے چلے گئے ان کا بھی پتہ ہے اور جو ابھی پیچھے آنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ علم بھی اللہ ہی کو ہے کہ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کتنے جاندار مر گئے اور کتنے جاندار ابھی آنے والے ہیں۔ قیامت تک آنے والی انسانیت یا جانور یا حشرات یا جو کچھ بھی ہے، انہوں نے کب تک آنا ہے اور کتنی جانیں آئیں گی، یہ دنیا کا کوئی نفس انسانی نہیں جانتا، یہ بھی اللہ ہی کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی توحید اور اپنی قدرت کی جو نشانیاں بتائی ہیں نا، یہ ایسی ہیں کہ انسان یہاں لاجواب ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ کر لے کہ جی مجھے پتہ ہے، کوئی انسان یہ دعویٰ کر لے کہ میں زندگی موت دیتا ہوں، کوئی انسان یہ دعویٰ کر لے کہ بارش میرے ہاتھ میں، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ یہاں بالکل مجبور ہے انسان، تو یقیناً کسی قدرت والے کے ہاتھ میں تو یہ چیزیں ہوں گی نا، اپنی مرضی والی تو نہیں ہیں یہ چیزیں، تو پھر وہ اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک لہ، اور اسی نے انبیاء کرام بھیجے، اسی نے کتابیں بھیجیں تاکہ تم ان کی کتابوں کے مطابق اور پیغمبروں کے کہنے کے مطابق زندگی گزار کر پھر موت کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ، اور اس طرح پیش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوں، اللہ تم پر ناراض نہ ہوں، اللہ خوش ہو جائیں کہ ہاں میں نے جو بندے کو کہا تھا بندہ اسی طرح کر گزرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے۔